پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ محمد اقبال۔ تعارف۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی فلسفیانہ شاعری میں حیات و کائنات اور انسانی وجود کے مقصد کو موضوع بنایا اور انسان کو اپنی ذات کی تہہ تک پہنچنے کی ترغیب دی۔ اس مقصد کے لیے خودی و بے خودی کی اصطلاحات وضع کیں۔ اقبال نے اپنی لازوال شاعری کے ذریعے مسلم امہ کے اتحاد اور عروج کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ فرد اور قوم کا ربط واضح کرنے کے لیے اقبال نے مختلف علامات کا استعمال کیا، کبھی موج اور دریا، کبھی تاروں کے جذب باہمی اور کبھی ڈالی اور شجر کے حوالے سے وہ مسلمانوں کو اتفاق کا درس ہیں۔ شعر۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ بانگ درا کے اس شعر میں اقبال نے اپنی قوم کو اتفاق و اتحاد کا درس دینے کے لیے فصل خزاں، ڈالی اور علامتوں کا استعمال کیا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ موسم خزاں میں شاخیں اور پتے سوکھ جاتے ہیں، لیکن جب بہار کا بادل برستا ہے تو یہی سوکھی ہوئی شاخیں دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو شاخ ٹوٹ کر درخت سے جدا ہو جاتی ہے، اس پر خواہ کتنے ہی بادل برسیں، دوبارہ بہار نہیں آ سکتی۔ بدلتے موسموں کی طرح قوموں پر بھی عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ قوموں کی ترقی کا انحصار ان کی جمعیت اور اتحاد پر ہے۔ جو شخص اپنی قوم یا جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، اس کا انجام کٹی ہوئی شاخ جیسا ہوتا ہے جو اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ اقبال نے مرکز سے وابستہ رہنے کا یہ سبق اپنی شاعری میں مختلف علامات کے ذریعے دیا ہے۔ کبھی وہ موج اور دریا کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی تاروں کے جذب باہمی کی مثال دیتے ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ شعر۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اپنی قوم کے لیے خود شناسی، اتفاق و اتحاد، جد و جہد اور عمل کا درس ہے۔ اس شعر میں وہ موسم خزاں میں ٹوٹی ہوئی شاخ کے حوالے سے مزید بتاتے ہیں کہ اس پر دوبارہ بہار نہیں آ سکتی، کیونکہ درخت سے کٹ کر وہ اپنی پہچان کھو دیتی ہے اور قوت نمو سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس پر نہ ختم ہونے والا خزاں کا موسم طاری رہتا ہے۔ درخت سے وابستہ شاخوں کی طرح نہ اس کٹی ہوئی شاخ پر پھل پھول لگتے ہیں اور نہ ہی نئے پتے نکلتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنی جماعت اور قوم سے رشتہ توڑ دیتا ہے، وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ جب قوم دوبارہ عروج سے ہمکنار ہوتی ہے تو وہ اس کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ شعر۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ یہ نظم اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا سے ماخوذ ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں مختلف علامات کے ذریعے اپنی قوم کے افراد کو عمل، جد و جہد، اتفاق و اتحاد، اجتماعیت اور خود شناسی کا درس دیا ہے۔ اس شعر میں بھی وہ دلکش علامات و استعارات کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی پستی اور زبوں حالی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مسلم امہ ایک خزاں رسیدہ باغ کی مانند ہے، جس کے پھولوں کی جیبیں خالص سونے جیسے زر دانوں سے خالی ہیں، جن سے نئے پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور باغ کی رونق قائم رہتی ہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل میں وہ صاحب اوصاف نوجوان موجود نہیں جن سے دنیا میں دوبارہ سرخ رو ہونے کی امید وابستہ کی جا سکے۔ انہیں اپنے اندر وہ خوبیاں اجاگر کرنا ہوں گی جن کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب و کامراں ہوئے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ۔
شعر۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ اقبال کی شاعری سوئی ہوئی قوم کے لیے بانگ درا ہے، یعنی گھنٹی کی وہ آواز جسے سن کر قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جب تک وہ متحد اور دین سے وابستہ رہے، دنیا میں ان کے علم و فن کا ڈنکا بجتا تھا۔ ان میں فارابی، رازی، بو علی سینا اور جابر بن حیان جیسے باکمال عالم، سعدی، رومی اور خوارزمی جیسے مفکرین، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے فاتح پیدا ہوئے۔ لیکن اب اس قوم کا حال اجڑے گلستاں کا سا ہے، جس کے خزاں رسیدہ درخت پتوں کی چھاؤں سے محروم ہیں۔ اسی لیے جو خوش آواز پرندے ان میں بیٹھ کر ایسے دلکش نغمے گاتے تھے جن کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی تھی، وہ یہاں سے پرواز کر گئے۔ اس قوم میں قحط الرجال واقع ہو گیا ہے، یعنی باصلاحیت افراد باقی نہیں رہے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ شعر۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناآشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اس شعر میں بھی اقبال درخت اور شاخ کی علامات کا مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے کٹی ہوئی شاخ سے اجتماعیت کا درس لینے کی تاکید کرتے ہیں کہ اے مسلمان، تو فطرت کے قانون سے ناواقف ہے کہ جو شاخ درخت سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہے، اس پر نہ تو بہار آتی ہے اور نہ ہی پھل پھول لگتے ہیں۔ درخت سے اس کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ فرد کی بقا، عزت و وقار اور پہچان اپنی قوم سے ہوتی ہے۔ ملت سے جدائی اس کے وجود کو پارا پارا کر دیتی ہے اور وہ گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ اپنوں سے تعلق توڑنے والے کو غیر بھی نہیں اپناتے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ شعر۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ بانگ درا کی شہرۂ آفاق نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کا آخری شعر ہے۔ اس نظم میں اقبال نے درخت اور کٹی ہوئی شاخ کے حوالے سے اپنی قوم کو نااتفاقی کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے اتحاد اور اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ اقبال مسلمانوں کو بہار کی امید دلاتے ہیں، لیکن اسے شجر سے وابستہ کرتے ہیں کہ اگر اپنی ملت سے مضبوط تعلق قائم رکھو گے تو یقین رکھو کہ روشن مستقبل تمہارا منتظر ہوگا اور تم دنیا میں دوبارہ سرخ رو ہوگے۔ مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یہ قانون فطرت ہے کہ ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ اقبال کا پیغام رجائیت اور امید کا پیغام ہے۔ وہ انسان کو دل شکستہ نہیں کرتے، ان کی نظر ہمیشہ بلندی پر رہتی ہے۔ قوم کی زندگی میں عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔